YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ہاتھ میں 2 تکون ہیں، یہ کسی نے بتایا کہ خطرناک ہیں، کسی نے کیا بتایا، کسی نے کیا بتایا، تو ہم اس کی وجہ سے اکثر پریشان رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہاتھ میں یہ کیا ہے، اور ایسے نشان کا کیا مطلب ہے۔ نشان سے مراد یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا گیا تو کچھ لکیریں اس طرح سے تھیں۔ اس میں جو دماغ کی لکیر ہے وہ یہ ہے، اور جو دل کی لکیر ہے وہ یہ ہے۔ یہاں پر ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہ اس طرح سے، اور دوسرا اس طرح سے، یہ اس طرح سے ٹرائی اینگل اگر ہاتھ میں بن رہا ہے، اس کی دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اس طرح سے اور دوسرا یعنی کہ اس طرح سے۔ یہ جو میں نے بنایا اس کی ایک صورت ہے اور یہ دوسری صورت ہے، اور اب میں اس کی تیسری صورت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قسمت کی لکیر جو یہ چل رہی ہے، یہ دل کی لکیر پر آنے سے پہلے یعنی ایک ٹرائی اینگل بنا رہی ہے۔ وہ ٹرائی اینگل اس طرح سے، یہ ایک ٹرائی اینگل ہے اور ایک یہ ٹرائی اینگل ہے۔ اس کو آپ جو نہ دیکھ لیں کہ یہ قسمت کی لکیر کے اوپر اور دل کی لکیر کے قریب قریب ہے۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ یہ اسٹیم ہوتی ہے۔ اسٹیم سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے مقدر میں دولت بہت ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ یہ یعنی غریب سے امیر ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے۔ یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی پیسے والے تھے، ان کے جو والد صاحب ہیں وہ بھی پیسے والے تھے، جن کو آپ جدی پشتی پیسے والا کہہ سکتے ہیں۔ چاہے یہ کسی عورت کے ہاتھ میں ہو، کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہو، چاہے کسی مرد کے ہاتھ میں۔ اگر اس طرح کی صورت بن رہی ہے، یعنی یہ صورت، یہ 3 صورتیں میں نے آپ کو بنا کے بتائی ہیں، تینوں میں سے ایک بھی ہے تو بہت بہتر ہے۔ اب اس کو لوگ لے کے نکل پڑتے ہیں، جی ہمارے ہاتھ میں جزیرہ بن گیا، دل کی لکیر کے اوپر اب کیا بنے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے دماغ کی لکیر کے قریب ایک جزیرہ بن گیا۔ یہ جزیرہ نہیں ہے، اور جزیرہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جزیرہ یہ ہوتا ہے، یہ اس طرح کی صورت ہوتی ہے، یا پھر جزیرے کی اگلی صورت یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا، اور اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو 3-4 مختلف جزیروں کی صورت بنا کے بتا دی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ہاتھ میں 0 ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ 0 اگر ہاتھ میں تو بہت اچھی علامت، وہی 0 کون سا 0 ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا جی یہ جو نا اس طرح کا یہ لکیر بنا کے کہنے لگا جی یہ دیکھیں اس طرح کا 0 ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ جزیرہ ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی لکیر کے اوپر یہ اچھی علامت نہیں سمجھا جاتا، اور یہ بھی نہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں، اس کا حل ہے۔ آپ صدقہ کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے مزاج کو، اپنی عادت کو، اپنے سوچ کو، اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، بہنوں بھائیوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دیکھیں، اور پھر ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی عجیب و غریب ایسی چیز ہے تو آپ اپنا ہاتھ کی پکچر بنا کے ہمارا جو واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ چل رہا ہے اس پر آپ بھیج سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں واٹس ایپ پر ہی جواب دے دو۔ واٹس ایپ پر ہم جواب نہیں دیتے، جواب ہم یوٹیوب کے ذریعے دیتے ہیں، اور صرف ایک سوال کا۔ تو آپ جب چاہیں ایک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ارم شہزادی نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ باہر ملک جانے کے کوئی چانس ہیں یا نہیں؟ بالکل، آپ کے باہر ملک جانے کے چانس بھی ہیں، اور وہاں پر کامیاب ہونے کے چانس بھی موجود ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کو دین کی طرف لگا لیں، جتنا دین کی طرف جائیں گے اتنا ہی اللہ کے فضل سے بہتری ہوگی اور کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اگلا سوال کیا ہے فرزانہ نے گجرات سے کہ میرے ہاتھ میں یہ لین جو ٹوٹ کر دوبارہ بن رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ٹوٹ کر دوبارہ لین نہیں بن رہی، آپ کے ہاتھ میں فش یعنی کہ مچھلی کا نشان بن رہا ہے، جو کہ بڑی کامیابی کی علامت ہے اور بڑی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ گل زمان نے سوال کیا ہے سوات سے کہ میری زمین پر کیس چل رہا ہے اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں، یہ بتائیں کہ کیس میں جیت پاؤں گا یا نہیں؟ گلزمان صاحب، آپ کے نام کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں اور آپ کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یعنی کامیابی کے چانس بہت زیادہ ہیں،
لیکن آپ کے ارد گرد مخالفتوں کا بہت زیادہ گھیرا ہے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے اور کامیابی کے لیے سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ ان دونوں کو ملا کر پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے مشکلوں سے بھی نکلیں گے، اور جو کامیابی کی لکیر پر ایک بہت بڑا جزیرہ بنا ہوا ہے اس سے بھی باہر آ جائیں گے۔ عادل خان نے سوال کیا کاموکی سے کہ میرا والد جو ہے مجھے سرکاری نوکری میں لگانا چاہتا ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں، یہ بتائیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ بالکل آپ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ باقی اگر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں، اللہ کے فضل سے آپ کو فتح بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ عائشہ نے سوال کیا کوہاڑ سے کہ میری ایک شادی ہو کر ختم ہو گئی، یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ آپ کی دوسری شادی 2024 میں ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز یہ شادی اچھی رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ مصطفیٰ جٹ نے سوال کیا ہے کہ میں سعودیہ میں ہوتا ہوں، وہاں سے میں چھٹیوں پر اپنے گھر آیا ہوں، کیا میں ابھی واپس جاؤں گا؟ کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی آپ جو نا کوشش کریں، آیت کریمہ ویسے بھی آپ پڑھتے رہا کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ زین علی نے سوال کیا منڈی باودین سے کہ میں باہر ملک جانا چاہتا ہوں، کیا میں جا پاؤں گا یا نہیں؟ بالکل آپ جا پائیں گے، آپ کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ملے گی۔ اسما نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ بتاؤں کہ کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، ایک لکیر تو کمزور ہے اور ایک لکیر مضبوط ہے، اور جو لکیر کمزور ہے اس کے آخر میں دو شاخہ نما نشان بھی بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شادی نہیں چلے گی، جو دوسری شادی ہوگی وہ کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی انشاءاللہ۔ فیصل اظہر نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتاؤ کہ میرے نصیب میں دولت کتنی ہے، اور یہ بتائیں کہ میرے پاس دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کا جنی حالات جو ہیں وہ مجھے 2024 میں بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اتنے بہتر طریقے سے بدل رہے ہیں کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے۔ اللہ کی خاص رحمت ہوگی آپ پر انشاءاللہ۔ طاہر نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کوشش کرو، اللہ کے فضل سے دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ پر ابھار مشتری کافی ابھرا ہوا ہے، اور جن ہاتھوں میں یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے ان پر خاص اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ناخن ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ رابعہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بڑی نمایاں اور شوخ اور گہری لکیر ہے۔ کنزا نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2024 میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ ہیرا نے سوال کیا حیدرآباد سے کہ میری اور میرے شوہر کے درمیان آپس میں نہیں بنتی، اور نہ ہی ہمارا میاں بیوی والا کوئی تعلق ہے، اس کے علاوہ میرا شوہر جو ہے مجھ پر شک کرتا ہے اور بات بے بات جنہیں لڑتا ہے، یہ بتائیں کہ میری شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ دو شاخہ ہے۔ دو شاخہ لکیر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا رستہ الگ اور اس کا رستہ الگ، اور یہ خوش اسلوبی سے، یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑے اور دنگے فساد کر کے، خوش اسلوبی سے۔ اس کے بعد آپ کی شادی کی جو لکیر آ رہی ہے اس میں 3 اولادوں کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، جن میں ایک لڑکا ہے اور 2 لڑکیاں ہیں، یعنی ایک اولاد نرینہ ہے اور 2 جنی لڑکیوں کی لکیریں ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ شادی بہتر ہوگی اور کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ محمد مجاہد نے سوال کیا ملیشیا سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں میرے پیارے دوست دولت ہے، لیکن جو قسمت کی لکیر ہے آپ کی، وہ دماغ کی لکیر پر آ کر رک چکی ہے۔ یہ گزشتہ 3 سال کا معاملہ ہے، اس میں جنہیں معاملات میں ٹھہراؤ آ رہا ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور باقی جنہیں تاثراتی لکیریں، جنہیں بہت سی پریشانی کی لکیریں آپ کی لیفٹ لائن پر اٹیک کر رہی ہیں۔ قمر علی نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میں ملک سے باہر جا کے امیر ہوں گا یا پاکستان کے اندر ہی امیر ہو جاؤں گا؟ میرے پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی قسمت کی لائن اور کامیابی کی لائن بہت اچھی اور بہت بہتر لائنیں ہیں۔
صرف اپنے جذبات پر کنٹرول کریں اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے کچھ کریں، باقی سب صحیح ہے اور سب اچھا ہے انشاءاللہ۔ جے زیڈ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اگر دولت ہے تو دولت کب آئے گی؟ آپ کے نصیب میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے انشاءاللہ۔ نیا سال آپ کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ محمد شعیب نے سوال کیا سعودی عرب سے کہ بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں اور میں نے کاروبار کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ناکام ہوا، یہ بتائیں کہ آنے والے وقت میں میری مالی پوزیشن بہتر ہوگی یا نہیں اور میرے حالات کب اچھے ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے پیارے دوست آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ 2 سے 2.5 ماہ بعد آپ کی پوزیشن کچھ بہتر ہوگی، پھر آگے انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اصغر علی نے سوال کیا چنیوڑ سے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا میری شادی اسی سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی، اور شادی کب تک ہوگی؟ شادی آپ کی 2025 میں ہوگی اور پسند کی شادی ہونے کے 100% چانس موجود ہے۔ فیضان نے سوال کیا کراچی سے کہ میں نے جو یہ مارک کر کے بھیجا ہے اس کے نیچے جو نشان ہے یہ اچھی علامت ہے یا بری علامت ہے؟ پیارے دوست یہ نشان اگر ذیل کی انگلی یعنی بیچ والی انگلی کے درمیان پہنچ جاتا ہے یا اس کے اندر داخل ہو جاتا تو اچھی علامت نہ ہوتا، لیکن یہ یہاں نہیں جا رہا، یہ عطارد کی طرف یعنی چھوٹی انگلی کی طرف مڑ رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ رنگ فنگر کی طرف مڑ رہا ہے، اور یہ کوئی بری علامت نہیں، اچھی علامت ہے، اور یہ اس کو ہم اسٹار کہتے ہیں پامسٹری کی زبان میں۔ رمشا علی نے سوال کیا لاہور سے کہ جہاں میں چاہتی ہوں کیا میری شادی وہیں ہو پائے گی یا نہیں، اور شادی کے چانس کب تک ہیں؟ دیکھیں جی آپ کی پسند کی شادی کا تو کوئی چکر مجھے نظر نہیں آتا، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بڑی نمایاں اور بڑی شوخ لکیریں یعنی بے حساب پیسہ آپ کے نصیب میں ہے۔ AH333 نے سوال کیا لاہور سے کہ میں جہاں چاہتی ہوں وہاں پہ شادی ہو پائے گی یا نہیں؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کے چانس نہیں ہے، ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور زندگی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ کیوی نے سوال کیا باولپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہوگی اور کامیابی کیسے ہوگی؟ قسمت آپ کی اللہ کے فضل سے بہتر ہے، دولت بے حساب ہوگی، زندگی میں سکون ہوگا، کامیابی نصیب ہوگی، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لگائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔